हम कहते हैं धर्म का उत्थान हो और अधर्म का नाश हो, उसके बाद हम कहते हैं कि इस्लाम एक धर्म है। तो सबसे बड़ा तो अपने दिमाग से ये पर्दा हटा दीजिए कि इस्लाम कोई धर्म है। ये बिल्कुल शुद्ध एक राजनैतिक आंदोलन है जो कि अरब से चला है और पूरे उसमें घूम रहा है। वो राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 2-3 दिनों से एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। एक हिंदुस्तानी बहन जो हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखती है, वो चंद बातें इस्लाम पर ऐसी की है उस बहन ने कि वो बिल्कुल उस पर एतराज़ हम कर सकते हैं। उसने एतराज़ किया है इस्लाम पर। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इस्लाम पर हमला ये कोई नई बात नहीं है। इस्लाम के दुश्मन ये कोई नई बात नहीं है। इस्लाम के खिलाफ साजिश ये कोई नई बात नहीं है। और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, हर एक को अपने अपने मजहब पर चलने की बिल्कुल आजादी है। और हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये कहता है कि हम एक दूसरे के मजहब की इज्जत भी करें। दूसरों के मजहब के बारे में बोलने से पहले उनके मजहब के बारे में जांच लें, थोड़ा पढ़ लें। अभी हमारी बहन, जिनका वीडियो अब आप मेरे साथ देखने वाले हैं, ये वीडियो के अंदर हमारी बहन ने बहुत सारी बातें इस्लाम के ताल्लुक से की हैं। 2-3 बातें मैं आपको बताते हुए बात को आगे बढ़ाऊंगा। हमारी बहन ने सबसे पहले एक अजीब और गरीब बात कर दी है। इसको आप कहेंगे अनएजुकेटेड, इलिटरेट या इलॉजिकल, आप क्या नाम देंगे मुझे पता नहीं, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि इस्लाम को आए हुए इस जमीन पर कईयों साल हो चुके हैं। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का आखिरी हिस्सा है, आखिरी नबी है। 1400 साल हो चुके हैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर। अब हमारी बहन कह रही है कि ये जो इस्लाम है, ये इस्लाम कोई रिलीजन नहीं है। हंसी आती है मुझे ये बात पर कि इस्लाम रिलीजन नहीं। इतने सालों में ये बात कोई नहीं जान सका और हमारी बहन के ज्ञान में आ गया, एजुकेशन में आ गया कि इस्लाम रिलीजन नहीं बल्कि सियासी जमात है। मेरी बहन और मेरे वो सारे भाई जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि इस्लाम मजहब नहीं, दीन नहीं है, वो एक रिलीजन नहीं है बल्कि वो सियासी जमात है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक टाइम, एक बार जरूर इस्लाम को रीड करो, इस्लाम का मुताला करो, इस्लाम के बारे में पढ़ो। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक अल्लाह के करीब जो दीन है वो इस्लाम है। ये दीन है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये दीन है, सब सीखो। भाई ये बेकार का एलिगेशन है, मैं इस पे क्या आपको बताऊं, बड़ा बचकानी बात है ये, इसके अलावा और कुछ नहीं। बल्कि इस्लाम एक मजहब है, एक रिलीजन है। हम दावत देते हैं सारे लोगों को जो कोई अमन के तलाशी है, आइए इस्लाम के साए तले आपको जरूर अमन मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, देखिए हर मुसलमान जो है अपने आप को आदर्श मानता है कि मोहम्मद को, वो अपने आगे मोहम्मद लिखता भी है, तो वो मोहम्मद जैसा बनना चाहता है। मैं आपसे बस ये विनती करती हूँ कि आप एक बार मोहम्मद का चरित्र जरूर पढ़ें। जैसे हम रामायण को पढ़ाने के लिए कहते हैं ना, वैसे आप सबसे विनती है कुरान को पढ़िए और मोहम्मद के चरित्र को पढ़िए। ये पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। राम को पढ़िए और उसको पढ़िए, लोगों को प्रेरणा कीजिए कि कुरान जरूर पढ़ें। अपने बच्चों को अरबी सिखाइए, उनके लेटर, मैं नजीबाबाद से आ रही हूँ, लगातार अरबी में लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आता क्या लिखा हुआ है, क्या इसमें पढ़ाया जा रहा है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, हम तो वेलकम करते हैं। बिल्कुल आप कुरान पढ़िए, आप बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़िए। हम तो दावत देते हैं इस बात की, हम तो इनवाइट करते हैं आप सबको कि दुनिया का हर शख्स एक बार कुरान का तर्जुमा, ट्रांसलेशन पढ़े, आपको जो लैंग्वेज आती है। और अगर आपके पास कुरान नहीं तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको कुरान का ट्रांसलेशन देंगे। पढ़िए बिल्कुल बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपके पास नहीं तो आपको जो जबान आती है वो जबान में हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जरूर पढ़िएगा, अगर आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि आखिर इस्लाम है क्या, आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है क्या, तब आप जान पाएंगे। ताज्जुब तो इस बात पर है कि हमारी ये बहन को इतनी भी नॉलेज नहीं है कि अरबी और उर्दू में फर्क होता है। बहन नजीबाबाद से आ रही है, नजीबाबाद
यूपी के अंदर शहर है, यूपी का इलाका है। नजीबाबाद में अरबी कहाँ लिखी होगी? उर्दू लिखा होगा। हमारी बहन को इतना भी नॉलेज नहीं कि वो अरबी और उर्दू में फर्क कर सकती हैं। ये कह रही है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मुझे लगता है कि ये हमारी हिंदुस्तानी बहन को असल पढ़ने की जरूरत है, ये आधी पढ़ी हुई है। जिस देश में 3 लाख से ज्यादा मदरसे चल रहे हो, जिस देश में 2 लाख से ज्यादा मस्जिदें विद्यमान हो, उनमें तैयारी क्या हो रही है? अरे भैया अजीब बात है, आप कभी मस्जिद आए नहीं, आप कभी मदरसे को आए नहीं, आप मस्जिद में देखे नहीं क्या होता है, आपने मदरसे को देखा नहीं अंदर से क्या होता है। आप बाहर खड़े होकर बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या प्लान हो रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। आप आइए देखिए, हम वेलकम करते हैं आपको, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए, किसी हिंदुस्तान के शहर के कोई मस्जिद के अंदर आप आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आकर के हम करते क्या है मस्जिद के अंदर, हम मुसलमान, आइए, बिल्कुल कोई मसला नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं। और एक अहम मसला यह है कि मस्जिदों में सिखाया क्या जाता है, मस्जिदों में क्या दर्ज दिया जाता है। जानते हैं आप, मस्जिद में यह दर्ज दिया जाता है कि जब मस्जिद में मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो रिक्शा चलाने वाला हो या बड़ी कंपनी का मालिक हो, वो एक दूसरे के बाजू खड़े होते हैं मस्जिद के अंदर। ये जो भेदभाव है ना, ये भेदभाव इस्लाम में नहीं है। यहां पर हर अमीर गरीब को सबको यहां पर बुलाने आने की इजाजत है। ऐसे नहीं कि कोई अछूत है तो उसको मंदिर में आने की परमिशन नहीं। नहीं, हमारे मस्जिद के अंदर हम मुसलमान ये पैगाम देते हैं कि भेदभाव का कोई हिस्सा नहीं है, सबको इक्वालिटी है, बराबर, गरीब अमीर सबको आ सकते हैं। ये मस्जिद का पैगाम है। और आप जानते हैं मदरसों में क्या तालीम दी जाती है? कभी सीखा आपने आकर, कभी देखा कि आखिर मदरसे है क्या, क्या सिखाया जाता है मदरसों के अंदर? आओ मैं आपको बताता हूं मस्जिद और मदरसों में क्या सिखाया जाता है। हम मुसलमानों को तालीम दी गई है मस्जिद और मदरसे के अंदर कि देखो, जब तुम एक रास्ते से जा रहे हो तो वो रास्ते में जो तकलीफ की चीजें उन्हें हटा कर जाओ। ये मजहब का हिस्सा है हमारे, ये दीन का हिस्सा है हमारे। हम ये नहीं देखते कि तकलीफ की जो चीज है रास्ते में, इससे हिंदू को तकलीफ होगी, मुसलमान को तकलीफ होगी, सिख को तकलीफ होगी, ये नहीं देखते हम, बल्कि हम देखते हैं किसी इंसान को तकलीफ ना हो। ये सिखाया जाता है मस्जिदों के अंदर, ये सिखाया जाता है मदरसों के अंदर। और आप कह रहे हैं कि मस्जिदों में क्या प्लानिंग होती है? भड़का रहे हैं आप लोगों को मस्जिद के खिलाफ, भड़का रहे हैं आप लोगों को मदरसे के खिलाफ। आओ, हम आपको इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं हम आपको, किसी वक्त भी आप आइएगा। आइए, आप मदरसे में आकर देखिए, मस्जिद में आकर देखिए। ये सब बेकार की बातें हैं कि अच्छा आपको बताऊं मैं एक बड़ी हंसी की बात। जब ये वीडियो चल रहा था, मैं प्ले करके देख रहा था, तो मेरे करीब में 2-3 छोटे बच्चे भी थे। जैसे ही हमारी वो हिंदुस्तानी बहन ने कहा मस्जिदें हैं, 2 लाख 3 लाख मदरसे हैं, इनमें क्या चल रहा है प्लानिंग, इनमें हिंदुओं को मारने की प्लानिंग हो रही है, तो हमारे वो छोटे छोटे बच्चे हंसने लगे। अरे भाई, ये कैसी इलॉजिकल बात है, अजीब और गरीब बात है। और आपको मैं कहता हूं, पकड़िए किसी मुसलमान को भी या मुसलमान के छोटे बच्चे को, पूछो बेटे मस्जिद में जाकर क्या करते हो, क्या तुम्हें हिंदुओं को मारना सिखाया जाता है? पूछो तुम पकड़कर, तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर मस्जिद में क्या सिखाया जाता है, मदरसे में क्या सिखाया जाता है। दिन रात बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है, इन 2 के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। अब ये बता दो, जिस व्यक्ति को 5 बार लगातार यही बताया जा रहा हो, दिन में 5 बार जब बताया जाता हो, तो उसकी मेंटलिटी क्या बनेगी? वो सीधे आपके ऊपर तलवार लेकर के खड़ा होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के। हाँ, हम मुसलमानों का यकीदा है, हमारे दीन का यह हिस्सा है। हमारे दीन ने हमें सिखाया है कि हम एक अल्लाह ही की इबादत करेंगे, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। इसमें आपको क्या दिक्कत है, ये समझ में नहीं आ रही मुझे। हमारी बहन कह रही है कि मुसलमानों को सिखाया जाता है, हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? किसी को, आपका मजहब है, आप अपने मजहब पे चलिए, हम हमारे मजहब पे चल रहे हैं। हमारे मजहब ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हम नहीं मानेंगे अल्लाह के अलावा किसी को भी हमारा माबूद, हमारी सारी पूजा, हमारी सारी इबादत, हमारी सारी आराधनाएं उसके लिए है। भाई, ये अजीब बात है आपकी कि आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को सिखाया जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मानो। हाँ, वो आखिरी मैसेंजर है, हम उन्हीं को मानेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि ला जिसका माना नहीं आप बता रहे हैं, बराबर बता रहे हैं, आपने आधा इल्म हासिल किया है, पूरा इल्म हासिल करिए, पूरी नॉलेज लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना होता है नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय एक अल्लाह के,
اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں کے مذہب کی خداؤں کو گالی دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ پڑھیے اسلام کو، آپ نے آدھا علم حاصل کیا ہے اسلام کا، اسلام نے ہمیں سکھایا ہے اور قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے، اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم دوسروں کے مذہب کے خداؤں کو برا بھلا نہ بولے، گالی نہ دیں ان کے دوسروں کے مذہب کو۔ اسلام تو اصل یہی ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں، آپ تو بھڑکانے کی بات کر رہے ہیں لوگوں کو، آپ تو اپنے ہندوؤں کو بھڑکانے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب جاؤ اور دوسرے خداؤں کو ماننے والوں کو مارتے چلے جاؤ، تو یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ بلکہ قرآن آپ پڑھیے، آپ کافر کافر کا رٹا لگا رہے ہیں، آپ کو آدھا علم ہے کافر کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کھولیے آپ، قرآن کے اندر سورہ کافرون، کافر کے نام سے سورہ ہے، اس کے اندر بتایا گیا ہے لکم دینکم ولی دین۔ یہ تعلیم بھی بتاؤ لوگوں کو، اسلام نے کہا تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آپ تو بڑی زبردستی کے ساتھ ظلم کر رہے ہو اسلام پر، اپنی طرف سے باتیں اسلام پر ڈال رہے ہو آپ، یہ بڑی ناانصافی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اسلام پر ایلیگیشن کرنا تو آپ آئیے دلیل کی بنیاد پہ، آپ پڑھیے قرآن کو، آپ پڑھیے حدیث کو، اس کے بعد پھر آپ آئیے، پھر بات کریں گے۔ آپ کے من میں جو آتا ہے آپ کرتے چلے جائیں گے، یہ غلط ہے۔ اور یہ تو اذان ہے، نماز الگ ہوتی ہے، یہ اذان ہے، آؤ آؤ اپنی نیند کو چھوڑ کر کے آؤ، بیٹھو یہاں۔ اس کے بعد ایک مولوی بولتا ہے، ایک مولوی کے اشارے پر سب جھکتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ وہاں پر آیتوں کا پاٹھ ہوتا ہے، اور آیتیں ہم کیا سمجھتے ہیں، جیسے ہم مندر میں گھنٹا بجائے آتے ہیں ویسے ان کی نمازیں چل رہی ہیں۔ بالکل غلط سوچ ہے۔ وہ نماز اسی لیے پڑھ رہا ہے کہ ہمارا وناش کرنا ہے۔ اگر ہمارا وناش کرنے کے لیے کوئی ویکتی دن میں 5 بار تیاری کرتا ہو اور ہر پڑوسی تیاری کر رہا ہو 5 بار، اور ہماری نیند نہ کھلے، تو یاد رکھو کہ ہم نے اپنا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ معلوم نہیں یہ انفارمیشن ہماری ہندوستانی بہن کو کون سی کتابوں سے ملی، کوئی قرآن کی آیت میں لکھا ہے، کوئی حدیث میں لکھا ہے، معلوم نہیں ان کو انفارمیشن آخر ملی کہاں سے۔ یہ کہتی ہے کہ نمازیں جو ہوتی ہیں، یہ نمازوں کے اندر ہندوؤں کو مارنے کی پلاننگ ہوتی ہے، ہندوؤں کو مارنا سکھایا جاتا ہے۔ ارے بڑی عجیب بات ہے بھائی، دنیا کے اندر جتنے مذہب ہے، ہر مذہب کا اپنا اپنا عبادت کرنے کا طریقہ ہے۔ اسلام کا طریقہ عبادت کرنے کا نماز ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہندوؤں کو مارو، پکڑ کر پوچھ لو کسی بچے سے، آپ کسی بڑے سے پوچھ لو نماز میں پڑھتے کیا ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے پاس آدھی نالج ہے، پوری نالج نہیں، پورا ایجوکیشن آپ نے حاصل نہیں کیا، پورا نہیں پڑھا، آپ نے مطلب کی باتیں لے کر اپنے من کے مطابق اس کو بیان کر دیا کر نہیں، بلکہ ہم تو نماز کے اندر اللہ سے ایک دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی۔ ہم تو نماز میں عافیت مانگتے ہیں، سلامتی، شانتی مانگتے ہیں نماز کے اندر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز میں ہندوؤں کو ماننا سکھاتے ہیں۔ بڑی عجب بات ہے بھائی آپ کی، آپ نے کہاں سے لی ہے، یہ کہاں لکھا ہے، آپ مجھے بتائے، یا پھر اپنی خود آپ جو ہے نا آپ کو اپنے آپ کو کریکٹ کرے آپ۔ اور نماز اللہ کی عبادت ہے، ہم عبادت اللہ کی عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جا کر کوئی مسجد میں دیکھیے آپ، نماز میں جو پڑھا جاتا ہے اس کا ٹرانسلیشن آپ پڑھیے، کہیں پر بھی یہ لکھا نہیں ہوگا کہ ہندوؤں کو مارو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ پھر کیا پڑھیں گے بھائی؟ آپ اگر پوجا کرنے جاتے ہیں مندر میں، منتر پڑھتے ہیں، obviously آپ وہی پڑھیں گے، ویداس، بھگوت گیتا، جو بھی آپ کے منتر ہے آپ پڑھیں گے۔ اور ہم نماز میں آتے ہیں تو ہم قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، آیتیں ہی پڑھنا ہوگا ہمیں، ہم منتر تھوڑی پڑھیں گے، آپ آیتیں تھوڑی پڑھیں گے آپ کی پوجا کے اندر۔ یہ عجیب بات ہے بھائی، آیتیں پڑھتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، آیتیں ہی پڑھیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو نماز ہے، یہ نماز کے اندر، نماز جس کے بارے میں آپ ایلیگیشن لگا رہی ہو کہ نماز میں ہندوؤں کو ماننا سکھایا جاتا ہے، یہ آپ کی بڑی غلط فہمی ہے۔ بلکہ نماز کے تعلق سے اگر آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھیے آپ، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں آپ کو دوں گا قرآن، پڑھیے آپ قرآن، آپ کو جو لینگویج آتی ہے آپ قرآن پڑھیے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے، سورہ عنکبوت ایک چیپٹر ہے قرآن کا، اس کو عنکبوت کا نام دیا گیا ہے، اس کی ورڈز نمبر، اس کی آیت نمبر 45 اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے بتا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز ہندوؤں کو ماننے کے لیے نہیں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تاکہ تمہیں اللہ برے کاموں سے بچا کر رکھے، گندے کام تم نہ کرو، گناہ کے کام تم نہ کرو، اپرادھ کے کام تم نہ کرو، جرم کے کام تم نہ کرو۔ یہ نماز
नमाज जो है हिंदुओं को मानने के लिए पढ़ी जाती है। आधी नॉलेज, हाफ नॉलेज, तुम्हें मालूम नहीं है, किसी ने तुम्हें ये रटा दिया है, बिठा दिया है तुम्हारे दिमाग में, तुमने पढ़ा नहीं है अपनी तरफ से। पढ़ो एक दफा ये चीजें क्या है, और एलिगेशन बाद में लगाना। उनको प्रॉब्लम हमारी गाय से नहीं है, उनको प्रॉब्लम हमारी माताओं बहनों से भी नहीं है, उनको प्रॉब्लम है केवल हमारे अस्तित्व से। जब तक एक भी हिंदू बचा हुआ है तब तक उनको प्रॉब्लम है। उनको तब तक लगातार जिहाद करने के लिए कहा गया है और लगातार हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार दुराचार करने के लिए कहा गया है। बिल्कुल हमें प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों से, यहां तक कि ये आपकी बड़ी गलतफहमी है कि आपके एग्जिस्टेंस से भी हमको प्रॉब्लम है। नहीं है, थोड़ा सा आप जो है हिस्ट्री पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आप जो है तारीख पढ़िए। 900 साल की हुकूमत थी हिंदुस्तान पर, अगर आपके एग्जिस्टेंस से हमें प्रॉब्लम होती, अजीब बात करते हैं आप, मैं क्या बताऊं आपको, नहीं है ये चीज। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर शुरू से यहां पर रहे हैं। अब ये नई बात आप लोग पैदा कर रहे हैं, ये आप पैदा कर रहे हैं, लोगों के अंदर लड़ाना आप चाहते हैं। नहीं है आपकी एग्जिस्टेंस से हमें प्रॉब्लम। और अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं, मजहब की बात कर रहे हैं, इस्लाम ने कहा लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन। अगर आपसे आपकी एग्जिस्टेंस से हमें प्रॉब्लम होती तो क्या यह आयत कुरान में होती? ये आयत बता रही है हमें लकुम दीनुकुम वलिया दीन। आपकी गलतफहमी है ये। और आप जिहाद कह रहे हैं, क्या जिहाद का माना आपने कभी पढ़ा है? आप समझते होंगे जिहाद मारने का नाम है, नहीं। आओ मैं आपको बताता हूं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को जिहाद के लिए भेज रहे हैं, जिहाद के लिए। जिहाद का नाम बदनाम कर रहे हैं ना, जिहाद के लिए। क्या कह रहे हैं आपके हिसाब से? जिहाद आपके हिसाब से जिहाद क्या है? जाओ मार डालो, काट डालो, यही ना? नहीं, बल्कि जिहाद के लिए भेज रहे हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को, उनके कंपेनियंस को कह रहे हैं, देखो तुम लोग किसी बच्चे को ना मारना, तुम किसी औरत को ना मारना, तुम किसी बूढ़े को ना मारना, देखो उनके घरों को नुकसान ना पहुंचाना, देखो उनके पास जो झाड़ लगे उनको नुकसान ना पहुंचाना, देखो दूसरे मजहब वालों की इबादत गाहों को नुकसान ना पहुंचाना, देखो दूसरे मजहब वालों के जो रहनुमा होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं, उनको ना मारना। ये जिहाद है। बड़ी अजीब बात है भाई, आप जो है अपनी तरफ से जो मन में आए कहती चली जा रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, यह आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। बल्कि जहां पर ये दुनिया के अंदर मुसलमानों को जीने का हक है, वहीं गैर मुसलमानों को, हिंदुओं को, क्रिश्चियन को, ईसाई को, सबको जीने का हक है। कोई पढ़ करके तो देखे उनके वो रोजा किस लिए रखते हैं। कोई पढ़े रोजा किस लिए रखा जाता है। रोजा कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं है, कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं। आज हम रोजे को नवरात्रे के साथ जोड़ रहे हैं। हम नवरात्रों में अपनी माँ दुर्गा की कल्पना करते हैं, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जितनी मोहम्मद ने लड़ाई लड़ी थी, सारी रोजे के टाइम में लड़ी थी। और सारी की सारी तैयारी करने के रोजा इसलिए रखा जाता है कि आप लड़ाई लड़ोगे, जंग लड़ोगे तो भूखा रहना पड़ेगा। अब उस भूख प्यास को आप कैसे सहन करोगे? आप रोजे का असली शब्द ढूंढ करके लाइए। उनके अरबी कोश में सोम शब्द है, जिसका अर्थ है घोड़ों को भी हफाना, अर्थात घोड़े भी तैयार करना और खुद अपने शरीर को मजबूत करना। अगर उस रोजे की इफ्तार पार्टी में सारे के सारे हिंदू जाकर के बैठते हैं, आश्चर्य होता है जब लखनऊ के मंदिर के मठाधीश भी जाकर के रोजे की इफ्तार पार्टी मंदिर के अंदर कराते हैं, और हम सब लोग केवल फेसबुक पे एक दो गुस्सा निकाल करके रह जाते हैं। अगर हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो हमें चाहिए कि हम उस बारे में बात ना करें। नॉलेज है तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। आप बताइए कि भाई आपकी ये गलती है, मुझे बताइए आप आकर, मैं उसको करेक्ट कर लूंगा। किसी भी आप अच्छे इंसान को बताएंगे, गलती वो करेक्ट कर लेगा। आप अपनी तरफ से सारी बातें लगाई चली जा रही है। सौम, रमजान, रोजा, ये लड़ाई झगड़े का माना है। आपको मालूम होना चाहिए, आपके पास आधी नॉलेज है, फिर कह रहा हूं मैं, पढ़िए आप। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम अगर रोजे से हो और कोई लड़ने के लिए आए तो कहो मैं रोजे से हूं, लड़ने वाला नहीं हूं, जाओ
چھوڑ دو اسے, لڑائی مت کرو, یہ روزہ ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں روزے میں لڑائی؟ محمد صاحب نے روزے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں جنگیں کی ہیں. یہ آپ کی ہاف نالج ہے, پڑھیے جا کر, آپ ہسٹری نہیں جانتے. آپ لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی پڑھنی چاہیے, پروفٹ محمد کی بائیوگرافی. آپ خود نہیں پڑھی ہوئی, آپ دوسروں کو کہہ رہی ہے پڑھنا چاہیے. آپ خود نہیں پڑھی ہوئی, آپ پڑھیے پہلے جا کر کے کہ اسلام کے اندر روزے کا کیا کانسیپٹ ہے. اسلام کے اندر جو روزے کا کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ تم جب بھوک لگتی ہے تمہیں روزے کے اندر, تو جو لوگوں کو کھانا نہیں ہے کھانے کے لیے ان کی بھوک تم محسوس کرو, یہ روزہ ہے. انہیں کھانا کھلاؤ تم جا کر, یہ روزہ ہے. غمخوری کا نام روزہ ہے, دوسروں کی تکلیف دیکھنے کا نام, محسوس کرنے کا نام روزہ ہے میرے بھائی. اور تم کہہ رہے ہو کہ روزہ لڑنے کا نام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں جنگیں کی ہیں. ہاف نالج ہے آپ کی. اور آپ کہہ رہے ہو کہ صوم کا معنی کیا ہے؟ صوم کا معنی نالج نہیں ہے آپ کو, آپ اپنی طرف سے لگا رہی ہو. صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانے سے, کوئی چیز کے رک جانے سے. روزے میں اس کو صوم اس لیے کہتے ہیں, کھانے پینے سے رک جاتے ہیں اس کے اندر صبح سے شام تک, اس لیے اس کا نام صوم ہے. آپ لڑائی جھگڑے سے اسے جوڑ نہیں ہے, آپ کے من میں کھوٹ ہے, آپ آدھی نالج رکھ کر بات کر رہی ہے. پڑھیے, آپ پوری نالج رکھیے, آپ دلیل رکھیے بات کی, آپ ریفرنس رکھیے. آپ ساری باتیں ہوا میں کر رہی ہیں, کوئی بات آپ نے نہیں کہی کہ یہاں لکھی ہے, یہ آیت میں لکھی ہے, یہ سورہ میں لکھی ہے. بس ہوائی فائرنگ آپ کر رہی ہیں, کیونکہ آپ کو خود معلوم نہیں ہے کیا لکھا ہے. آپ کو تو طوطوں کو رٹایا جاتا ہے, ویسا رٹا کر بھیجا گیا ہے آپ کو. اصل میں اپنے آپ کو کریکٹ کریے, پڑھیے اسلام کو. اسلام یہ نہیں جو آپ بتا رہی ہیں. آئیے اسلام سیکھیے قرآن اور حدیث سے. ایسا لگتا ہے کہ آپ امن کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کو شانتی پسند نہیں ہے, آپ کو پیس پسند نہیں ہے. ایک ہندو مسلمان بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں, ہندو مسلمان بیٹھ کر روزہ کھولتے ہیں, تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. اس میں برائی کیا ہے؟ آپ تو ایسا لگتا ہے کہ سلامتی کے خلاف آپ جا رہی ہے, پیس کے خلاف آپ کا کانسیپٹ مجھے نظر آ رہا ہے. آپ کو تو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی مل کر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, مل کر کھا رہے ہیں, مل کر اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں. کانسیپٹ کو چینج کریے. ہندوستان میں شروع سے ہندو مسلمان سکھ عیسائی مل کر تھے اور رہیں گے. آپ لوگوں کی ارادے بالکل ناکام ہونے والے ہیں. میں آپ سب سے ونتی کرنا چاہتی ہوں, یاد رکھو ان کے 5 استمبھ, جس میں کہا توحید, ایک ہی ایشور ہے, ایک اللہ ہے, اس کے علاوہ ہم کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں سرو دھرم سمبھاو. ارے لعنت ہے ہمارے اوپر, 1400 سال سے جن لوگوں نے کیول قتل عام مچایا ہو, آج بھی ہم ان کو دھارمک کہہ رہے ہیں. وہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو سویکار نہیں کریں گے, وہ ہر استر پر کریں گے, وہ داڑھی رکھ کر کے بھی کریں گے, وہ پینٹ شرٹ پہن کے کریں گے, وہ عربی بول کر کے کریں گے, وہ ہندی بولیں گے, وہ انگلش بولیں گے. لکشیہ کیول ایک ان کا اسپشٹ ہے, وہ ہے جب تک ایک بھی کافر زندہ ہے اللہ کا کام رکے گا نہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں, جنہوں نے بولا رگھوپتی راگھو راجا رام پتیت پاون سیتا رام, اور اگلی پنکتی جوڑ دی ایشور اللہ تیرو نام. لعنت ہے ہمارے اوپر, ہم نے کبھی پڑھ کر کے نہیں دیکھا اللہ کہتے کس کو ہے. ہم نے ایشور کے برابر اللہ کو رکھ دیا. ارے ہمارا ایشور دیالو ہے, کرپا کرتا ہے, پرنتو اللہ کا آدیش ہے. کہاں پڑھو گے؟ قرآن پڑھو گے. اللہ کا صاف آدیش ہے, جو میرے کو نہیں مانتا, جو جبرائیل میکائیل کو نہیں مانتا, جو محمد کو نہیں مانتا, وہ کافر ہے, اور کافر واجب القتل ہے, وہ کٹنے یوگیہ ہے. اتنا ہی نہیں کہا جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے ان کو گھات لگا کر کے مارو. پڑھو سورہ توبہ, پڑھو سورہ البقرہ, ساری کی ساری قرآن کی ساری یہ آیتیں پڑھ کر کے دیکھو, آپ کو صاف اسپشٹ پتا چل جائے گا. اسلام کے 5 پلرز جس کا بہن نے تذکرہ کیا, ذکر کیا, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے بہن کی پوری اسپیچ کے اندر صرف 4 باتوں کا ذکر کیا, ایک بات کو انہوں نے چھوڑ دیا. ذکر 5 فنڈامنٹلز کا کرنا چاہیے تھا, 5 بنیادیں ہیں, 5 پلرز ہیں اسلام کے. توحید کا انہوں نے ذکر کیا, نماز کے پر ایلیگیشن انہوں نے رکھا, روزے پہ رکھا, حج پر بھی رکھا انہیں آخر میں, لیکن ایک چیز چھوڑ دی جس میں خوبی تھی, زکوٰۃ کو چھوڑ دی. چیریٹی, لوگوں کی مدد کرنا, بیماروں کو دوا دلانا, ننگوں کو کپڑا پہنانا, بھوکوں کو کھانا کھلانا, یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہوتا ہے. انہوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. اور اناپ شناپ جو من میں بکتے چلے جا رہی ہیں,
اور یہ کہہ رہی ہیں کہ جب تک کافر زندہ ہے ان کو مارتے رہو. بھائی کہاں لکھا ہے بتاؤ؟ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ تم اپنی طرف سے بغیر کانٹیکس کے کوئی ایک چھوٹا حصہ لا کر بتاؤ گے؟ نہیں، بلکہ اس کے آگے کا حصہ، پیچھے کا حصہ سب ہم پڑھیں گے نا، اس کے کانٹیکس میں پڑھیں گے تو بات پتہ چلے گی. آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی کہیں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا. آپ آؤٹ آف کانٹیکس بات کر رہی ہیں. آپ صرف اگر سورہ بقرہ پڑھو، سورہ بقرہ میں کیا لکھا ہے آپ جانتی ہیں؟ سورہ بقرہ میں لکھا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا نہیں ہے، کسی کو زبردستی اسلام میں لانا نہیں ہے. اسلام کے اندر سورہ بقرہ میں لکھا ہے، پڑھو یہ. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہربان نہیں ہے. آپ جانتے ہیں قرآن اگر آپ کھولیں گے، قرآن شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. کیا معنی ہوتا ہے؟ In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وہ رحم والے اللہ کو آپ کہہ رہے ہیں رحم والا نہیں ہے؟ ہاں برابر، یہ بات آپ نے ضرور کہی کہ ایشور اللہ برابر نہیں. برابر بات ہے. وہ اللہ کی ذات سب سے اونچی ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر. یہ بالکل صحیح کہا. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ الگ ہونا، سب سے اچھا ہونا یہ بری بات ہے؟ یہ سب سے پاورفل ہونا بری بات ہے؟ آپ اپنی من سے باتیں لگا کے کہہ رہی ہیں کافروں کو جب تک مجھے نہ مانے، میکائل کو نہ مانے، جبرائیل کو نہ مانے، ان کو مار ڈالو. ایسا کہاں لکھا ہے بھائی؟ آپ اپنی طرف سے کہہ رہی ہیں یہ باتیں، تو ساری کی ساری اپنی طرف سے آپ کی من کی باتیں لگا رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں سورہ توبہ پڑھو. سورہ توبہ آپ نے پڑھا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 اور 7 آپ پڑھو. آپ کو پتا چلے گا کہ اگر کوئی غیر مسلمان ہم سے لڑنا نہیں چاہتا، لڑائی نہیں چاہتا، امن چاہتا ہے، تو مسلمانوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں سورہ توبہ کے اندر. پڑھو سورہ توبہ. سورہ توبہ میں اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلمان، چاہے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، کوئی غیر مسلمان ہو، اگر وہ ہم سے لڑائی کرنا نہیں چاہتا. دیکھیے اگر کوئی لڑائی کرنے آتا ہے تو اسے لڑنا پڑے گا، ہم خالی تھوڑی بیٹھ جائیں گے. کوئی آگے والا لڑائی کرنے کے لیے آتا تو ہم کو بھی لڑنا پڑے گا، ہم خالی تھوڑی بیٹھیں گے. لیکن اگر کوئی لڑنا نہیں چاہتا تو اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں سورہ توبہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ نہیں پڑھے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی لڑنا نہیں چاہتا تو اس کو سیف مقام پر، سیف پلیس پر لے آ کر رکھو، ان کو پہنچاؤ ان کے آرام کے مقام تک، ان کی سیکیورٹی دو ان کو. یہ سورہ توبہ ہے. آپ صرف کہہ رہے ہیں، آپ پڑھے نہیں. میں نے کہا نا کہ آپ کو طوطوں کو رٹایا جاتا ہے ویسا رٹا کر بھیجا گیا ہے. آپ کو نالج نہیں ہے. سورہ بقرہ کیا لکھا ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ توبہ میں کیا لکھا ہے، پڑھیے ایک دفعہ آپ کو پتا چلے گا. ہم سوچتے ہیں کہ ان کی حج یاترا، ہم سوچتے ہیں ان کی حج یاترا ہماری امرناتھ یاترا جیسی ہے. ارے پڑھو بھائیو، یدی ان کی حج یاترا ہماری امرناتھ جیسی ہوتی تو وہاں پر سب لوگ جا سکتے تھے، کیول مسلمان ہی کیوں جاتے ہیں؟ آج ان کے اوپر وہ وہاں سے ہمارے بھائی پیسہ بھیجتے ہیں اور وہاں سے وہ اپنی سبھیتا کو بھیجتے ہیں. ان کو کوئی ایمبیسی میں راجدوت بھیجنے کی آوشکتا نہیں ہے کہ بھارت میں آپ ہمارے عربی کلچر کا پرچار کیجئے. یہ سارے بڑھائے ہوئے داڑھی، یہ سارے اونچا پاجامہ اور نیچا کرتا پہن کر کے سارے وہاں سے سیکھ کر کے آتے ہیں اور اپنے آپ یہاں پر آ کر کے سکھاتے ہیں. یاد رکھو، مٹے گا یہ دھرم اور آبرو بھی جائے گی، تمہارے نام سے دنیا کو شرم آئے گی. یدی آج نہیں جاگے تو کوئی ہمارے بچانے والا نہیں ہے. ہماری ہندوستانی بہن نے حج پر ایلیگیشن لگا دیا. کیا ایلیگیشن ہے؟ کہ حج پر اگر حج عام ہوتا تو ہم لوگ بھی جا سکتے، صرف مسلمان کیوں جاتے ہیں؟ اچھا، ہر مذہب کے اپنے اپنے رولز ہوتے ہیں. آپ کے یہاں اپنے رولز ہیں. آپ دلتوں کو مندروں میں آنے نہیں دیتے، اچھوت جو ہوتے ہیں وہ، یہ آپ کا اپنا رول ہے. یہ اسلام کا رول ہے کہ وہاں صرف مسلمان آئے. آپ نے اپنا رول بنایا تو آپ کو دقت نہیں، اور ہم نے ہمارا رول بنایا تو دقت آپ کو. یہ اسلام کا اصول ہے، یہ ہمارے مذہب کا اصول ہے. اور وہاں پر جا کر کوئی کلچر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں. ہم وہاں پر ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، یکتا دکھانے کے لیے جاتے ہیں. وہاں پر یہ بات کا ثبوت دیا جاتا ہے چھوت اچھوت اسلام میں نہیں. اسلام کے اندر جو ہے نا، تو کم تو زیادہ ایسا نہیں، بلکہ جتنے امیر غریب سب ہوتے ہیں وہ ایک طرح کے کپڑے پہنتے ہیں. یہ ساری دنیا کو میسج دیتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر چھوت اچھوت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں پر اونچی ذاتی نیچی ذاتی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ حج ہے. آپ تو اس کو پورا نیگیٹو پیش کر رہے ہیں. یہ غلطی ہے آپ کی، یہ آدھا علم ہے آپ کا.
یہ نماز خلافت کا منی ٹرائل ہے. یہ نماز اس لیے کہتا ہے کہ ایک خلیفہ بیٹھائیں گے اور اس کا راج چلے گا. یہ پہلے بھی ہمارا دیش آزادی کے لیے جوجھ رہا تھا اور سارا مسلم جگت خلیفہ کے لیے جوجھ رہا تھا. اتہاس پڑھ کر کے دیکھو, مالابار میں جو یدھ ہوا, ہمارے لوگ جو مارے گئے وہاں کی مہیلاؤں کے ساتھ, کیونکہ خلافت آندولن فیل ہو گیا. ترکی میں خلیفہ تھا, اس کی خلیفائی چلی گئی, خلیفہ چھوڑ کر کے انگلینڈ بھاگ گیا. وہاں سے ان کو غصہ آیا, آکروش ہمارے ہندو ماتاؤں بہنوں کے اوپر نکالا. وہ جو لیڈی ریڈنگ کو پتر لکھا تھا ہماری ہندو مہیلاؤں نے, کبھی پڑھ کر دیکھو. انہوں نے لکھا ہماری کتنی دردشا ہوئی ہے. ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو, دودھ منہے بچوں کو بھالے کی نوک پر اچھال کر کے اوپر ٹانگ دیا گیا. ہماری بیٹیوں ماتاؤں کے ساتھ میں بلاತ್ಕಾರ ہوئے. ایک ایک ماتا کا بلاತ್ಕಾರ کرنے کے لیے 10 جہادی تھے, اور وہ 10 جہادی کے بیچ میں پھنسی ہوئی مہیلا یہ سوچ رہی تھی کس کے لیے دکھ مناؤں, اپنے بیٹے کے لیے یا میرے شریر کے لیے, کس کے لیے روئیں گے. درد کو بھی درد آئے گا, وہ ایسی بھینکر استھتی ہے. اور یہ کیول ایک آکسمک گھٹنائیں نہیں ہیں, یہ سب اوپر سے سکھایا ہوا ہے. بھائیوں, میں نے کہا نا, ہماری بہن کی جو نالج ہے وہ بالکل کم ہے اور ہاف ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز خلافت کا منی ٹرائل ہے. ارے عجیب بات ہے بھائی, پوری نماز میں کہیں خلافت کا ذکر نہیں ہوتا. اتنی نمازیں ہوتی ہیں, پوچھئے کوئی بچے سے, مسلمان کے بچے سے پوچھئے, خلافت کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. یہ آپ کی اپنی غلط فہمی ہے, اس کو نکال لیجئے. پھر آپ نے کہا کہ وہ جنگوں کے بارے میں, ملابار کی جنگ کے بارے میں. بھائی پہلے کی جو جنگیں ہوا کرتی تھی, وہ پہلے کی جنگیں زمین کے لیے, حکومت کے لیے ہوتی تھی. وہ مذہبی جنگیں نہیں ہیں, اس کو مذہب سے نہ جوڑو. اور آپ وہ جنگ کا ذکر کر رہے ہیں جس میں ہندوؤں کو مارا گیا. ایسی جنگیں بھی ہوئی ہیں نا جہاں پر مسلمانوں کو بھی مارا گیا. آپ تو ایک طرفہ بات کر رہی ہیں, آپ تو لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کریے. نہیں, ہاں ایک بات ضرور کہہ دیتا ہوں, اگر کوئی ایک بندہ غلطی کرتا ہے تو وہ بندے کی غلطی ہوگی, اسلام کی غلطی, مذہب کی غلطی نہیں. کوئی اگر ایک ہندو غلط کام کرتا ہے تو وہ ایک ہندو کا غلط کام ہوگا, ہندوازم کا نہیں. کوئی ایک مسلمان غلط کام کرتا ہے تو وہ ایک مسلمان کا ہوگا, اسلام کا نہیں. اسلام تو مارنے کے بارے میں, ایک جان کو مارنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ایک معصوم کو ماننا ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو ماننا. ایک معصوم کی جان بچانا ایسا ہے سارے انسانوں کی جان بچانا. ہمارے اسلام کے اندر تو یہ بتایا گیا ہے کہ معمولی ایک کتے کو پانی پلائیں گے تو اللہ جنت دے دیں گے, پیاسے کتے کو. اور اگر ایک معمولی بلی کو ظلم کر کے باندھ کر رکھو گے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے. یہ اسلام ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے ریپ کیا. آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر جو سزا ریپ کرنے کی اسلام میں ہے ویسی سزا کسی اور کے پاس نہیں ہے. اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ اسلام کا قصور نہیں, ان کا اپنا ذاتی قصور ہے. آپ اسلام پر مت جوڑیے اس کو. اگر اسلامی قانون ان کے پاس ہوتا تو اس وقت ان کو سزائے موت دی جاتی اگر وہ شادی شدہ ہوتے. یہ اسلام ہے. اور آپ ہندوستان کے آزادی کے وقت کی بات کر رہے ہیں, جب ہندوستان میں برٹش کی حکومت تھی, انگریزوں کا قبضہ تھا. ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے سہیوگ نہیں کیا, سپورٹ نہیں کیا. میں زیادہ نہیں بتاؤں گا, آپ کو نالج کم ہے, ہسٹری آپ نہیں پڑھے ہیں. صرف آپ جا کر علماء صادق پور کی داستان پڑھ لینا, زیادہ نہیں. صرف علماء صادق پور کی قربانیاں پڑھ لینا جنہوں نے اس دیش کو, ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے دی تھی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت ساتھ نہیں تھے مسلمان. یہ آپ کا بڑا ظلم ہے ہم پر. آپ سب لوگ جو فیس بک پہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں یا اپنے موبائل میں ریکارڈ کر رہے ہیں, یہ موبائل میں ریکارڈ کرنے کی چیز نہیں ہے, دل میں ریکارڈ کیجئے. اس کو اپنی بہنوں کو, ماتاؤں, بیٹیوں, بچوں کو بتائیے. نیتی کرشن کہتا ہے, نیتی کا اولمبلے پہچان شترو پرہار کو. کرشن کا آدیش سن گنجا دے گانڈیو کی ٹنکار کو. اے پارتھ چادر تان کر سوتا رہے گا کب تلک, تو اٹھ جرا نج شوریہ کا پریچے کرا سنسار کو. تو اٹھ جرا نج شوریہ کا پریچے کرا. دھنیہ واد. بالکل صحیح کہا. جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں دل میں بٹھانے کی ہے, ویسے ہی اسلام قرآن دل سے پڑھنے کی چیز ہے. آپ تو بدماشی سے پڑھ لے ہو, آپ تو اس میں غلطیاں نکالنے کی کوشش, ٹھیک ہے نکالو, اس کا بھی آپ کو موقع ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دل سے پڑھو چیزوں کو, اپنے دل کے اندر یہ چیزوں کو جگہ دو, تب آپ کو جا کر پتا چلے گا
کہ اسلام کیسا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، کیسا شانتی کا مذہب ہے، کیسا پیسفل ریلیجن ہے اسلام، تب آپ کو پتا چلے گا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، دل سے ہونا چاہیے، صرف یہاں سے نہیں بلکہ دل سے یہ ساری چیزیں۔ آخر میں صرف میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ آپ کی نالج آدھی ہے، آپ کی تعلیم کم ہے، آپ کا ایجوکیشن آدھا ہے اسلام کے تعلق سے۔ ہو سکتا ہے آپ دوسرے ایجوکیشن میں آگے ہوگی، آپ کا دھرم کا نالج آپ کو بہت ہوگا، لیکن آپ کو اسلام کی نالج نہیں ہے۔ تھوڑا سا اسلام کی نالج لے لیجئے، تھوڑا سا اسلام کی تعلیم پڑھ لیجئے، قرآن پڑھیے آپ کو جو لینگویج میں آتا ہے، آپ کے پاس نہیں تو میں آپ کو دے دوں گا۔ پڑھیے آپ اسلام کے بارے میں، بایوگرافی پڑھیے آپ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خاص طور پر میں کہتا ہوں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بایوگرافی ہے اس کے اندر ایک خاص حصہ ہے جس کو فتح مکہ کہتے ہیں، فتح مکہ۔ بتاؤ لوگوں کو اسلام کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، انہوں نے کیا سبق دیا ساری دنیا کو۔ کیا ایسا بھی کوئی انسان ہے جو اپنے اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو معافی کا اعلان کرتا ہے؟ فتح مکہ پڑھو آپ جا کر کے، آپ کو پتا چلے گا۔ یہی بات کہوں گا کہ آپ اسلام کے بارے میں اچھی طرح سے پڑھیے، اسلام ایک امن اور شانتی کا مذہب ہے۔ یہی پیغام کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دے، اور جو غلط فہمیاں ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کے ذہنوں میں اسلام کے تعلق سے ان کو نکالیں، اور ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم مسلمان اسلام پر اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب دینے کے قابل بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔